انسانوں کی اصلاح کے لیے اور انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا اور پھر انبیاء پر کتابیں اتاری۔ ان دونوں چیزوں میں انبیاء ہوں یا انبیاء پر اترنے والی کتابیں ہوں، یہ اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے نبی تک پہنچتا یا کتاب کی صورت میں نبی تک پہنچتا، اور وہ پیغام اللہ کا نبی آگے امت کو بیان کرتے۔ یہ سلسلہ رب کریم نے شروع کیا، کیونکہ یہ انسان ڈائریکٹ رب سے تو فیض لے نہیں سکتا تھا، تو اللہ نے درمیان میں ان ہستیوں کو رکھا، ان کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کا سامان کرتا رہا۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ ہر نبی کے آنے کے بعد اور نبی آتے رہے اور نبی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد رب ذوالجلال نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پہلے جو کام اللہ کے خلیفے کرتے رہے، انبیاء اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں، اللہ سے فیض لے کر اللہ کا کلام اس امت تک پہنچاتے رہے، وہی کام پھر رب ذوالجلال نے حضور کی امت کے سپرد کر دیا، اور پھر امت کے اندر وہ لوگ جنہوں نے اس ذمہ داری کو سر پہ اٹھایا، ان کو اللہ کا خلیفہ تو نہیں لیکن نبیوں کا وارث کہا گیا، انبیاء کا وارث، اور انہوں نے وہ سلسلہ آگے چلایا۔ اب اس مقام پر سب سے پہلی چیز کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط اللہ کا نبی اور رسول ماننا یہ کافی نہیں، نبی رسول ماننے کے بعد یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر۔ مسئلہ ختم نبوت کتنا حساس ہے، میں ایک مسئلہ بیان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حساس کتنا ہے کہ جس وقت مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس وقت علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ کیا مرزا سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، یہ سوال کرتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کے عقیدے کی حساسیت کہ جس شخص نے یوں سوال کیا کہ کیا مرزا سچا نبی ہے یا جھوٹا، تو اس کے ذہن میں گویا یہ ہے کہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تو اس نے یہ سوچ ہی کیسے لیا کہ سچا ہو سکتا ہے۔ یہ سچا ہو سکنا سوچنا بھی کفر بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خاتم النبیین نہیں مانا تھا۔ جب مانا تھا تو اس کے پاس صرف ایک چانس تھا کہ یہی کہے کہ مرزا جھوٹا ہے، بس جھوٹا ہے، یہ چانس ہی نہ رکھے کہ مرزا کیا سچا ہے۔ جب کیا سچا ہے تو کیا سچ کا احتمال ہے، کوئی گنجائش ہے؟ گنجائش ہی نہیں، تو پھر یہ پوچھنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو اتنا حساس عقیدہ ہے ہمارا جو عقیدہ ختم نبوت ہے کہ ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ہم نبی نہیں مانیں گے۔ نبی کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ اس دنیا پہ تشریف لائیں گے قیامت کے قرب میں، لیکن وہ اپنی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، نہ اپنی نبوت کا چرچا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے، اور اسی دین کے مطابق خود بھی رہیں گے، دوسروں کو بھی رہنے کی تلقین فرمائیں گے۔ اب یہ تو تھا کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے۔ بیسیکلی آج کے موضوع میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اعزاز بھی ہے۔ ویسے تو ختم نبوت اعزاز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے انبیاء کی، اللہ نے انبیاء کی صف میں سے تاج ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن اس امت کا اعزاز کس وجہ سے ہے اس پہ تھوڑا غور فرمائیے کہ آیا۔ کل آپ نے سنا، میں نے قرآن سے پڑھ کے سنایا کہ ان کی تبلیغ کا بیسیکلی بنیادی جو حصہ تھا وہ یہ تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، فقط اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا۔ مطلب شرک سے دور رکھنا ہر نبی کی ذمہ داری تھی، اور ہر نبی نے اس معاملے میں تبلیغ کی۔ جب بھی کسی قوم میں یہ بگاڑ پیدا ہوا کہ ان کی امت
میں عقیدہ توحید کمزور ہو گیا اور عقیدہ توحید کے معاملے میں وہ یعنی پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے نبی بھیجا۔ کیونکہ عقیدہ کے معاملے میں یہ سب سے اوپر والے درجے کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید کہ اللہ کو ایک ماننا۔ دیکھو نارملی مسئلہ ہو، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، نماز کی رکعتوں میں کیا کیا پڑھنا ہے، ہم نارمل قسم کے امام صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ اس سے آگے ہو تو پھر ہم کسی عالم سے رجوع کرتے ہیں، کوئی اور زیادہ حساس ہو تو ہم کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اب طلاق وراثت کا معاملہ ہو تو ہم کسی دارالافتاء میں کسی بزرگ کے آستانے پہ جو فتویٰ گاہ ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جہاں جیسے جیسے مسئلے کی نوعیت ویسے ویسے ہم بندے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب مسئلہ توحید کا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اس مسئلے کے سمجھانے کے لیے ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ مسئلہ پھر اللہ کے نبی آ کے سمجھاتے، جب شرک پھیل جاتا تو اللہ نبیوں کو بھیجتا کہ تم جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ہر امت کے عقیدہ توحید میں کمزوری آتی گئی۔ کئی امتیں ایسی نکلیں کہ جن کے نبی اپنے وجود کے ساتھ ان کے درمیان میں موجود ہوتے اور ان کا عقیدہ توحید کمزور ہو جاتا، اور صرف کمزور نہیں بلکہ وہ عقیدہ توحید کے معاملے میں پھسل جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تورات لینے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑا کہ امت کی رکھوالی کرنی ہے، تورات لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ امت نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کو خدا مان کے اس کی پوجا کر رہی ہے۔ نبی درمیان میں موجود ہیں لیکن امت کیا ہے، عقیدہ توحید میں اتنی پھسل گئی کہ شرک کرنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ان سے ناراض ہوئے، اور پھر یہی امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جن کو لے کر فرعون کے ہاتھوں سے نکلے، دریا پار کیا، راستے بنے۔ عقیدہ توحید اب نبی کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن عقیدہ توحید میں اتنی کمزوری آ گئی کہ دریا کے پار دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو سامنے بتوں کو رکھ کے یوں پوجا کر رہے ہیں، تو یہ قوم بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی کہ اے موسیٰ، جو خدا نظر نہیں آتا اس کی عبادت کا کیا فائدہ، ایک خدا ہمیں بنا کے دو جو ہم سامنے رکھ کر اس کو سجدہ کریں۔ مطلب عقیدہ توحید وہیں پہ کمزور ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جہاں بھی کمزوری پیدا ہوئی اللہ نے اور نبی بھیجا کہ ان کو عقیدہ توحید سمجھاؤ، ان کے عقیدہ توحید کے معاملے میں ان کی پختگی کرو۔ اس امت کا اعزاز یہ ہے ختم نبوت کہ اللہ نے اس امت کو نبی دیا آخری، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا۔ اور اس امت کا یہ اعزاز اس واسطے بنا کہ رب نے اس بات پر بھی مہر لگا دی کہ میرے نبی جس رنگ میں اس امت کو عقیدہ توحید پڑھا کے جا رہے ہیں، قیامت آ جائے گی اس امت کا عقیدہ توحید کمزور نہیں ہوگا۔ گناہگار ہوگی، خطا کار ہوگی، کمزوریاں آ جاتی ہیں، لیکن سرکار نے بھی بتایا اور رب کی طرف سے بھی خاتم النبیین نبی اس امت کو ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ رب بھی جانتا ہے، رب کے محبوب بھی جانتے ہیں کہ یہ امت عقیدہ توحید کے معاملے میں سودے بازی نہیں کرے گی، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے میں اور اللہ کے ساتھ شرک کسی کو نہیں ٹھہرائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف کی بالکل ٹھیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی مزار پر تشریف لے کے گئے۔ سرکار نے وہاں پہ تشریف لے کے جاتے تھے ہر سال احد کے شہداء کی مزار پر، وہاں پہ گئے، نماز جنازہ کی شکل میں حضور نے ان کے لیے دعا وغیرہ فرمائی، اور دعا کرنے کے بعد اب حدیث میں لفظ ہیں ثم انصرف الی المنبر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پہ بیٹھ گئے۔ اب ممبر کہاں پہ ہے؟ ممبر تو مسجد میں ہونا ہے، لیکن اس بار پھر یوں لگتا ہے کہ ممبر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں لے کے گئے تھے، اور ممبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ساتھ پھر کچھ صحابہ بھی تھے۔ یہ دیکھو عرس والی پوری شکل کہ شہدائے احد کی مزارات پہ تشریف لے جانا، پھر ممبر پہ بیٹھ کے تقریر فرمانا، ساتھ صحابہ کا بھی ہونا۔ سرکار ممبر پہ بیٹھے، صحابہ پاس ہیں، سرکار نے فرمایا انی فرط لکم وانا شہید علیکم، فرمایا صحابہ میں تمہارا پیش رو ہوں۔ فرط اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کے آنے سے پہلے جائے اور پچھلوں کے لیے انتظام کرے۔ فرمایا میں تم سے پہلے جاؤں گا اور تمہارے لیے میدان محشر میں انتظام فرماؤں گا۔
یہ سرکار نے فرمایا انی فرۃ لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارے جانے سے پہلے میں میدان محشر میں انتظام فرماؤں گا۔ اور سرکار نے فرمایا تھا انا اول من ینشق عنہ القبر، فرمایا سب سے پہلا انسان روئے زمین کا میں ہی ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے فرمایا قبر سے باہر بھی میں آؤں گا اس امت کی بھلائی کے لیے۔ فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں گا۔ آگے فرمایا وانا شہید علیکم، فرمایا میں تمہارا گواہ بھی ہوں گا۔ شہید علیکم کا یہ بھی معنی ہے کہ میں تمہارا گواہ بھی ہوں گا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا نگہبان بھی ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں ممبر پہ بیٹھ کے فرمائی۔ سرکار کی گواہی والا سلسلہ وہ بھی قرآن مقدس میں موجود ہے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری امت تمہاری عظمت کیا ہوگی، یہ بھی اعزاز دیکھو۔ فرمایا کل قیامت کے دن جس وقت انبیاء اکرام علیہ السلام سے رب پوچھے گا ان کی امتوں سے کہ تم نے انبیاء کی نافرمانی کی، تمہارے پاس نبی گئے، تم نے میرا حکم نہیں مانا، تو وہ امت آگے سے کہہ دیں گی یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، مطلب پچھلی امتیں۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے، لیکن انبیاء سے فرمائے گا جو عدالتی قانون کے پیش نظر، اللہ فرمائے گا اے نبیو تم تو کہتے ہو ہم نے تبلیغ کی، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نبی آیا، ہمارے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل بھی موجود ہے کہ تم کہتے ہو ہم گئے تھے، کیا کوئی گواہ تمہارا کہ جو گواہی دے کہ واقعی یہ نبی گئے اور انہوں نے جا کے تبلیغ کی؟ اب یہ منظر حضور نے بیان فرمایا، فرمایا او مجمع لگا ہوگا میدان محشر میں، سارے انبیاء کی امتیں، سارے نبی، یہ امت بھی وہاں پہ موجود ہوگی۔ سرکار نے فرمایا میری امت تمہاری کیا عظمت ہوگی کہ اس وقت سارے مجمع میں نبیوں کی نظر پڑے گی تو اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑے گی۔ نبی دیکھ کے کہیں گے ہاں یا اللہ یہ گواہ ہیں ہمارے کہ ہم نے جا کے تبلیغ کی۔ اب ہم گواہی دیں گے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، ہم کہیں گے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی۔ ہم کیسے کہہ دیں گے؟ جب ہم گواہی دیں گے تو وہ امتیں پچھلی وہ کہیں گے یا اللہ عدالت تیری، اور اس میں اتنا اندھیر کہ یہ آئے کب اور یہ گواہیاں دینے لگ گئے ہمارے خلاف۔ انہوں نے دیکھا کوئی موسیٰ علیہ السلام کا دور، انہوں نے دیکھا کوئی ابراہیم علیہ السلام کا دور، انہوں نے دیکھا کوئی حضرت عیسیٰ کا دور۔ اللہ فرمائے گا ہاں بھائی تم نے گواہی دی، تمہاری گواہی پہ اعتراض ہے، اس اعتراض کو دور کرو۔ اس وقت یہ امت سے جب پوچھا جائے گا تم نے کیوں گواہی دی، یہ امت کہے گی کہ یا اللہ ہم نے خود نہیں دیکھا پر تیرے نبی نے فرمایا ہم نے اس پر گواہی دی ہے، یعنی ہم نے گواہی پر گواہی دی ہے، حضور نے فرمایا اس پر ہم نے گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پھر اس گواہی کو قبول فرمائے گا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ آنا شہید علیکم، میں تمہارا گواہ ہوں، آگے حضور نے فرمایا واللہ انی لانظر الی حوضی، فرمایا اللہ کی قسم میں یہاں بیٹھے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فرمایا رب نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پہ فرما رہے ہیں۔ اور جو موضوع سے اٹیچ جملہ تھا وہ آخر پہ سرکار نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، شرک کا خطرہ نہیں، شرک کا خطرہ ہوتا تو نبی آتا بعد میں، جب حضور خاتم النبیین ہے تو سرکار پہلے بتا کے گئے کہ فرمایا میری امت میں شرک کا خطرہ نہیں ہے، یہ امت توحید پہ قائم رہے گی کہ یہ نہیں کہ توحید کو بھول جائے، فرمایا شرک کا خطرہ نہیں، ولیکن اخاف علیکم الدنیا، فرمایا مجھے خوف ہے تو تم پہ دنیا کا خوف ہے، تمہارے دلوں میں دنیا کا پیار بیٹھ جائے گا، تمہارے دلوں میں دنیا کی رغبت آ جائے گی، فرمایا اس بات کا میں خوف کرتا ہوں۔ اگرچہ سامنے سننے والے صحابہ تھے، ان کے ساتھ حضور مخاطب تھے، لیکن بات سرکار کس سے کر رہے تھے؟ ساری امت سے، قیامت تک کے آنے والوں سے۔
کہ اگر یہ کہو کہ صرف صحابہ کی بات تھی کہ تم شرک نہیں کرو گے، تو پھر اگلی بات بھی پھر معاذ اللہ صحابہ کے ساتھ لگے گی کہ تم دنیا میں جو ہے رغبت کر جاؤ گے۔ یہ ساری امت کی بات تھی، بعد والے بھی اس میں شامل تھے۔ فرمایا تمہارے اندر یعنی میری امت میں دنیا کی رغبت آ جائے گی۔ اب اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس امت میں شرک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابن ماجہ میں جہاں پہ حضور نے اپنا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا، وہاں پہ اس امت کا آخری امت ہونا بھی بیان فرمایا۔ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ مطلب آخری نبی کے ساتھ امت بھی آخری، جیسے آخری نبی ہونا حضور کا اعزاز ہے، آخری امت ہونا اس امت کا بھی اعزاز ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اس امت میں کمزوری آئی اور اس امت کو عقیدہ ختم نبوت بھول گیا، تو گویا کہ یہ اپنی عزت گنوا رہی ہے۔ ہماری عزت کا تقاضا اس میں ہے کہ ہم حضور کو خاتم النبیین مانیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس امت کو اللہ نے کمال درجے کا ذہین بھی بنایا تھا، کمال درجے کا امین بھی بنایا تھا۔ امت بھی آخری، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری۔ جو قرآن نے اقدس کتاب ملی، فرمایا یہ کتاب بھی آخری ہے۔ اور پھر اس کتاب کے حوالے سے بھی رب نے وعدہ دے دیا، فرمایا کہ اس کتاب کو میں نے نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ معاذ اللہ کوئی انسانی شکل میں آ کے ڈنڈا اٹھا کے لوگوں کو تبدیلی نہیں کرنے دے گا۔ حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے کتاب دی بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جن کے ہاتھوں سے کتاب میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ کتاب اسی طرح آج 14 صدیاں بیت گئیں، اس کے بعد بھی آج تک بھی قرآن مقدس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر، ایک ایک آیت اسی طرح محفوظ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے چلی تھی۔ تو خاتم النبیین ہونا حضور علیہ السلام کا اور آخری نبی کا اس امت کو ملنا، اس میں اس امت کا اعزاز ہے۔ اسی واسطے رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا ہے میرے نبی کی امت تم بہترین امت ہو۔ آخری نبی کا امت ہی ہونا، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ کام جو اللہ نے پچھلی امتوں میں نبیوں سے لیا، اس امت میں رب نے وہ کام تم سے لیا۔ تامرون بالمعروف، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی انبیاء کے والا کام تم کرتے ہو، لیکن برابری نہ سمجھنا، مطلب یہ ہے کہ ان کی تابع داری میں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ ڈیوٹی رب نے تمہاری لگائی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو۔ اب اس پہ امام راضی نے سوال اٹھایا، امام راضی فرماتے ہیں کیا نیکی کا حکم دینے والے پچھلی امتوں میں کوئی نہیں تھے؟ برائی سے منع کرنے والے پچھلی امتوں میں کوئی نہیں تھے؟ تھے ایسے لوگ، وہ حبیب نجار جس کا ذکر قرآن سورہ یاسین میں ہے، وہ نیکی کا حکم ہی دے رہے تھے۔ اس وقت وہ بھی لوگ تھے، لیکن اللہ نے یہ اعزاز اس امت کا کیوں رکھا؟ وہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینے میں جتنا ورق اس امت کا ہے پچھلی امت میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ امام حسین کی شہادت اسی زمرے میں کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں آل رسول ذبح ہو گئی، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ یہ ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں اس امت کا اعزاز۔ فرمایا تم بہترین امت ہو کہ جو کام اللہ نے انبیاء سے لیا وہ کام رب نے پھر تم سے لیا۔ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے اس امت کو اسی وجہ سے یہ اعزاز بخشا۔ کنز العمال کی حدیث ہے، آپ توجہ سے سننا، سینہ ٹھنڈا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اس امت کا اعزاز کیا بیان کیا۔ فرمایا صحابہ کو، فرمایا الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں نہیں ایک قوم کے بارے میں جو نبی نہیں ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نبی بھی نہیں نہ ہی شہید، لیکن یغبطہم الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ، قیامت کے دن جب ان لوگوں کا مرتبہ رب کی دربار میں نبی دیکھیں گے اور شہید دیکھیں گے تو رشک کرنے لگ جائیں گے۔ اب رشک کا ایک تو مطلب یہ ہے، آپ عموماً سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی، دوسرا کہے کہ یا اللہ یہ چیز اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی دے دے، تو یہ تو ہو گیا رشک۔
ایک ہوتا ہے حسد، حسد یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ تو گناہ ہے۔ یہ کہ اس کے پاس بھی رہے یا اللہ مجھے بھی دے دے، یہ رشک ہے۔ لیکن اب اس مقام پہ یہ مطلب نہیں انبیاء کے رشک کرنے کا کہ انبیاء کے پاس وہ مرتبہ نہیں تھا تو انبیاء دیکھ کے رشک کر رہے تھے، یہ نہیں مطلب ہرگز، بلکہ یغبطہم کا یہاں پہ معنی ہے کہ انبیاء ان کی تعریف کریں گے۔ انبیاء ہوں گے نہیں وہ، لیکن ان کی تعریف اللہ کی بارگاہ میں مقام دیکھ کر نبی کریں گے، شہید کریں گے کہ کتنا اونچا مقام ہے، اور سرکار نے ان کا مقام بیان بھی کیا۔ فرمایا اعلی منابر من نور، فرمایا نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے قیامت کے دن، ممبر لگے ہوں گے نور کے، فرمایا یرفعون، اور وہ بلند و بالا ممبر ہوں گے جن کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ان لوگوں کو یہ مقام کیوں ملا؟ یہ آخری نبی کی آخری امت ہونے کا اعزاز، عقیدہ ختم نبوت کی برکت۔ سرکار نے فرمایا ان کی شان یہ تھی کہ الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ ویحببون اللہ الی عبادہ۔ اس لفظ پہ غور کرنا، انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنایا، اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیا۔ سمجھ آئی؟ بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیا اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیا، یہ انہوں نے کام کیا دنیا میں رہ کر۔ اب اس مقام پہ ایک سوال تو بنتا ہے کہ بندوں کے دل میں رب کی محبت پیدا کرنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بندوں کو بتایا کہ رب کی یہ شان ہے، رب کی یہ شان ہے، رب تمہیں رزق دیتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بتا کے بندوں کے دل میں رب کی محبت آ گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کو محبت دینا بندوں کی یہ کیسے کہ اللہ کے پاس پیار، اللہ کو بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیا کہ اللہ بندوں سے پیار کرنے لگ گیا، یہ کیسے کہ اللہ کو سناتے رہے کہ یا اللہ یہ بندے تیری بڑی شان والے ہیں۔ صحابہ نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو محبوب بنایا انہوں نے بندوں کا، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنا دیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ کیسے پہنچے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کو رب کا محبوب انہوں نے یوں بنایا کہ بندوں کو ہر اس بات کا حکم دیا جس کو رب پسند کرتا تھا، کہ بندوں کو آرڈر حکم دیتے رہے، بتاتے رہے کہ اے بندو اس کام کو کرو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، وَيَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللَّهُ، اس کام سے منع کرتے رہے جو رب کو ناپسند ہے۔ جب اللہ کے پسندیدہ کام کرتے رہے بندے اور اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے بچتے رہے تو یہ بندے پھر اللہ کے محبوب بن گئے۔ فرمایا انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ دنیا میں بندوں کا پیار رب سے جوڑا، رب کا پیار بندوں سے جوڑا۔ ان لوگوں کو پھر رب ذوالجلال بروز قیامت نور کے ممبروں پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ والی بات جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میری امت اس فریضے کو کام سر انجام دے گی قیامت تک، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں اور یہ ڈیوٹی میری امت نبھاتی رہے گی۔ آخری روایت اور پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، بخاری شریف کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ بیٹھے یہ ارشاد فرمایا انی مما خاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها۔ فرمایا صحابہ مجھے اپنی امت میں جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی برکتوں کے دروازے میری امت پہ کھول دے گا، زمین سے بھی برکتیں آئیں گی، آسمان سے بھی برکتیں آئیں گی، مطلب دنیا کی چیزیں میری امت پہ وسیع ہو جائیں گی۔ فرمایا اس چیز کا میں خوف رکھتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا خوف نہیں کیا، دنیا کی کثرت کا خوف کر گئے اور فرمایا یہ اللہ دے گا میری امت کو اور اس کا میں خوف کرتا ہوں۔ اس پہ سوال تو بنتا ہے، صحابی نے کہا جب اللہ دے گا اور امت کی ہوگی بھی شان کہ اللہ ان کو یہ دے گا، چیزیں کھلی ڈلی دے گا، تو صحابی نے کہا کہ پھر اس پہ خوف کرنے کی کیا بات، کیا خیر شر کو لے آتی ہے؟ کیا خیر بھلائی والی چیز کے ساتھ شر بھی آ جاتا ہے یا رسول اللہ؟ چیز اچھی ہو اور وہ سبب بنے کس کا شر کا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اب سوال صحابی کا بڑا حیران کن تھا، سرکار خاموش ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی پر وحی اتر رہی ہے۔ تھوڑی دیر حضور خاموش رہے اور ہوا یوں ہی کہ وحی اتری۔ اب اس سوال کا جواب کہ جب ہے خیر کہ فتح اللہ اس امت کو عطا فرمائے گا، پھر اس خیر کے ساتھ شر کیسے آ جائے گا؟
جب وحی اتر رہ گئی تو سرکار نے فرمایا وہ سون صحابی سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اٹھا، فرمایا میرے ادھر آؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ کیا خیر شر کو لے آتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہار کا موسم کس کو پیدا کرتا ہے؟ پھولوں کو، کلیوں کو، سبزے کو، بوٹے لگتے ہیں، فصلیں بنتی ہیں بہار کے موسم سے۔ فرمایا بہار کے موسم میں کوئی خرابی؟ کہا نہیں۔ جو سبزہ ہوگا اس میں کوئی خرابی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اسی سبزے سے کچھ جانوروں کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کھاتے گئے بوتا کھا لیا، وہ ہضم نہ ہوا تو پیٹ خراب ہوا تو جانور مر گیا۔ تھی پیداوار موسم بہار کی اور تھا بھی سبزہ، لیکن جانور کو مار گیا۔ کیا خیر کی وجہ سے برائی آئی؟ یہ نہیں، صرف یہ تھا کہ اس خیر کو استعمال کرنے کا طریقہ غلط ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا اگر یہی جانور کچھ سبزہ کھاتا، کھانے کے بعد پھر دھوپ میں جاتا، دھوپ سے توانائی لیتا، پھر اس کو ہضم کرتا، پھر آتا اور کھاتا، طاقت بھی بنتی، فائدہ ہوتا۔ صحابی نے عرض کیا بالکل یا رسول اللہ ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا یہی صورت ہے میری امت کو دنیا ملنے کی بھی۔ اللہ کا عطا کرنا نعمتیں اس امت پر وہ برا نہیں اور نہ اس میں کوئی برائی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یوں ہوگا کہ جیسے جانور کھاتا رہا ہضم نہیں کیا تو مر گیا، اسی طرح جو دنیا میں پڑا رہا دین کی طرف اس نے منہ ہی نہ کیا وہ برباد ہوئے گا۔ لیکن جس نے کچھ دنیا لی پھر آیا، اللہ کی تابعداری بھی کی، فرما برداری بھی کی، اللہ کی اطاعت کرتا رہا، اسے یہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ خطرناک نہیں ہوگا۔ تو یہ اس امت کے بارے میں جو حضور نے صورت بیان کی وہ یہی تھی کہ دنیا کے معاملے میں کمزوری ہوگی لیکن شرک نہیں کرے گی۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، کیونکہ یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ تو اس واسطے عقیدہ ختم نبوت کو ماننا، اس کو سمجھنا، اس پہ ایمان رکھنا جو ہے یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑتے ہیں تو گویا کہ اپنی عزت کی پگڑی خود اس سے دور ہٹ رہے ہیں۔ آج بھی اس بات کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت میں پختہ ہوں، قوی ہوں اور اس معاملے میں کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہ ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔